أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو بکر بن ابی شیباہ، ہشام بن سعد، زید بن اسلم، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دے کر واپس مت لو۔ عبد الرحمن بن ابراہیم، ولید بن مسلم، ابو جعفر، محمد بن علی، سعید بن مسیب، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو صدقہ دے کر واپس لے اس کتے کی سی ہے جو قے کرتا ہے پھر لوٹ کر اپنی قے چاٹ لیتا ہے۔ تمیم بن منتصر، اسحاق بن یوسف، شریک، ہشام بن عروہ، عمر ابن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں انہوں نے ایک گھوڑا صدقہ کیا، پھر دیکھا کہ جس کو صدقہ دیا تھا وہ اس کو کم قیمت میں فروخت کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اپنا صدقہ نہ خریدو۔ یحییٰ بن حکیم، یزید بن ہارون، سلیمان، ابو عثمان، عبداللہ بن عامر، حضرت زبیر بن عوام نے اللہ کے راستہ میں ایک گھوڑا دیا جس کا نام غمر یا غمراہ تھا، پھر دیکھا کہ اس کی نسل میں سے ایک بچھیرا یا بچھیری فروخت ہو رہی ہے تو خریدنا چاہا، لیکن آپ کو خریدنے سے منع کر دیا گیا۔ علی بن محمد، وکیع، سفیان، عبداللہ بن عطا، عبداللہ بن بریدہ، حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو ایک باندی صدقہ میں دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہیں اجر بھی دیا اور میراث بھی تمہیں واپس کر دی۔ محمد بن یحییٰ، عبداللہ بن جعفر، عبید اللہ، عبد الکریم، عمرو بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک مرد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے اپنی والدہ کو اپنا باغ عطیہ میں دیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے میرے علاوہ اور کوئی وارث نہیں چھوڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا صدقہ قبول ہوا۔
اور تمہارا باغ واپس تمہیں مل گیا۔ نصر بن علی، معتمر بن سلیمان، ابن عون، نافع، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب کو خیبر میں زمین ملی تو مشورہ کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خیبر میں ایسا مال ملا ہے کہ اس سے زیادہ مرغوب اور نفیس مال مجھے پہلے کبھی نہ ملا، آپ مجھے اس کے بارے میں کیا حکم دیں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر چاہو تو اصل زمین اپنی ملک میں روکے رکھو اور اس کی پیداوار و آمدن صدقہ کر دو۔ فرماتے ہیں کہ عمر نے اسی پر عمل کیا اور یہ زمین بیچی نہ جائے اور نہ وراثت میں تقسیم کی جائے، اس کی پیداوار صدقہ ہے، ناداروں، رشتہ داروں پر اور غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، مجاہدین کے لیے، مسافروں کے لیے اور مہمانوں کے لیے، اور اس کا متولی اگر دستور کے مطابق خود کھائے یا دوستوں کو کھلائے تو کچھ حرج نہیں، بشرطے کہ بطور سرمایہ جمع نہ کرے۔ محمد بن ابی عمر، سفیان، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیبر کے 100 حصوں سے زیادہ پسندیدہ اور میرے نزدیک قابل قدر مال مجھے کبھی نہ ملا، اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے صدقہ کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل زمین اپنی ملک میں روک رکھو اور اس کی پیداوار اللہ کے راستہ میں وقف کر دو۔ امام ابن ماجہ کے استاد ابن ابی عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنی کتاب بیاض میں دوسری جگہ بھی دیکھی۔ سفیان سے وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ سے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر سے کہ عمر نے اسی کی مثل فرمایا۔ ہشام بن عمار، اسماعیل بن عیاش، شراحبیل بن مسلم، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عاریت لی ہوئی چیز ادا کی جائے اور جو جانور دودھ پینے کے لیے دیا جائے وہ بعد میں واپس کر دیا جائے۔ ہشام بن عمار، عبد الرحمن بن ابراہیم، محمد بن شعیب، عبد الرحمن بن یزید، سعید بن ابی سعید، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مانگی ہوئی چیز ادا کی جائے اور جو جانور دودھ پینے کے لیے دیا جائے وہ واپس کر دیا جائے۔
ابراہیم بن مستمر، محمد بن عبداللہ، یحییٰ بن حکیم ابن ابی عدی، سعید، قتادہ، حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاتھ کے ذمہ ہے جو کچھ اس نے لیا یہاں تک کہ ادا کرے۔ عبید اللہ بن جہم، ایوب بن سعید، مثنی، عمرو بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی گئی تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان بن عیینہ، شبیب بن غرقدہ، حضرت عروہ بارقی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے واسطے بکری خریدنے کے لیے ایک اشرفی دی۔ انہوں نے آپ کے لیے 2 بکریاں خرید لیں، پھر ایک بکری ایک اشرفی میں فروخت کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری اور ایک اشرفی پیش کر دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کی دعا کا اثر تھا کہ اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی ان کو نفع ہوتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عروہ بن جعد بارقی نے فرمایا کہ ایک قافلہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک اشرفی دی۔ آگے وہی مضمون ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ ہشام بن عمار، سفیان بن عیینہ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم یہ ہے کہ مالدار ادائیگی میں تاخیر کرے، اور جب تم میں سے کسی کو مالدار کے حوالہ کیا جائے کہ جو قرض ہم سے لیا ہے وہ اس سے لو، تو وہ مالدار کا پیچھا کرے۔ اسماعیل بن توبہ، حشیم، یونس بن عبید، نافع، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور جب تجھے مالدار کے حوالہ کیا جائے تو مالدار کا پیچھا کر۔ ہشام بن عمار، حسن بن عرفہ، اسماعیل بن عیاش، شراحبیل بن مسلم، حضرت ابو امامہ باہلی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، ضامن جواب دہ ہے اور قرض ادا کرنا چاہیے۔ محمد بن صباح، عبد العزیز بن محمد، عمرو بن ابی عمرو،
اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرد نے اپنے 10 دینار کے مقروض کا پیچھا کیا۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ تمہیں دلا دوں۔ بولا اللہ کی قسم میں تمہارا پیچھا نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم میرا قرض ادا کرو یا ضامن دو۔ وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھینچ لایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض خواہ سے کہا تم اسے کتنی مہلت دیتے ہو؟ اس نے کہا 1 ماہ۔ آپ نے فرمایا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر وہ قرض دار اس وقت قرض خواہ کے پاس پہنچا جس وقت کا آپ نے فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ کہنے لگا کہ ایک خزانہ سے۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں اور اس کا قرضہ خود ادا فرمایا۔ محمد بن بشار، ابو عامر، شعبہ، عثمان بن عبداللہ بن موہب، عبداللہ بن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کرو کیونکہ اس کے ذمہ قرض ہے۔ حضرت ابو قتادہ نے عرض کیا میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پورا قرض ادا کرو گے؟ عرض کیا پورا ادا کروں گا۔ اس میت کے ذمہ 18 یا 19 درہم قرض نکلے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبیدہ بن حمید، منصور، زیاد بن عمرو بن ہند، ابن حذیفہ، عمران، ام المؤمنین سیدہ میمونہ قرض لے لیا کرتی تھی۔ ان کے بعض گھر والوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں اور ان کے لیے اسے معیوب کہا۔ فرمانے لگیں کیوں نہ لیا کروں جبکہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے محمد کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو مسلمان بھی قرض لے اور اللہ کو اس کے متعلق یہ معلوم ہوا کہ یہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے دنیا میں ادا کر دیتے ہیں۔ ابراہیم بن منذر ابن ابی فدیک، سعید بن سفیان، مولا اسلامیین، جعفر بن محمد، حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قرض لینے والے کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ اپنا قرضہ ادا کرے
بشرطے کہ قرضہ ایسے مقصد کے لیے نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے خزانچی سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اور میرے لیے قرضہ لاؤ، اس لیے کہ مجھے ناپسند ہے کہ میں ایک رات بھی ایسی گزاروں الا یہ کہ اللہ میرے ساتھ ہو۔ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ ہشام بن عمار، یوسف بن محمد بن سیفی بن سہیب، عبد الحمید بن زیاد ابن سیفی بن سہیب، شعیب بن عمرو، حضرت سہیب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد بھی قرض لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ قرضہ ادا نہ کرے گا، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا، یعنی چور ہو کر۔ دوسری سند سے بھی یہی مضمون مروی ہے۔ یعقوب بن حمید بن قاسب، عبد العزیز بن محمد، ثور بن زید، ابی غیث مولا بن مطیع، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کے اموال تلف کرنے کے ارادہ سے حاصل کرے، اللہ تعالی اسے تلف فرمائے۔ حمید بن مسعدہ، خالد بن حارث، سعید، قتادہ، سالم بن ابی جعد، معدان بن ابی طلحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی روح اس کے جسم سے ایسی حالت میں جدا ہو کہ وہ 3 باتوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تکبر سے اور مال غنیمت اور دیگر اموال اجتماعیہ میں خیانت سے اور قرضہ سے۔ ابو مروان عثمانی، ابراہیم بن سعد، عمرو بن ابی سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی جان اس کے قرضہ کے ساتھ معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دیا جائے۔ محمد بن ثعلبہ ابن سوا، عمی محمد بن سوا، معلم مطر، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ 1 اشرفی یا 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں اشرفی یا درہم نہ ہوں گے۔
احمد بن عمرو بن سراح، عبداللہ بن وہب، یونس ابن شہاب، ابی سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانہ میں جب کوئی مومن فوت ہو جاتا، درآں حالے کے اس کے ذمہ قرض بھی ہوتا تو آپ دریافت فرماتے کہ اس ترکاہ میں قرض کی ادائیگی کی گنجائش ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ جی ہاں تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا فرماتے، اگر نفی میں جواب ملتا تو آپ فرماتے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی ادا کرو۔ پھر جب اللہ نے آپ پر فتوحات فرمائیں تو آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں، لہذا جو مر جائے اور اس کے ذمہ دین ہو تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جو مال چھوڑ کر مر جائے تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ علی بن محمد، وکیع، سفیان، جعفر بن محمد، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مال چھوڑے تو وہ اس کے ورثاء کا ہے، اور جو قرضہ یا عیال چھوڑے تو ان کا ذمہ مجھ پر ہے، اور وہ عیال میرے سپرد ہیں، اور میں اہل ایمان کے بہت قریب ہوں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست پر آسانی کرے اللہ تعالی اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائیں گے۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، نمیر، اعمش، ابو داود، حضرت بریدہ بن اسلمی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تنگ دست کو مہلت دے تو اس کو ہر یوم کے بدلہ صدقہ کا اجر ملے گا، اور جو ادائیگی کی میعاد گزرنے کے بعد بھی مہلت دے تو اس کو ہر روز قرضہ کے بقدر صدقہ کا اجر ملے گا۔ یعقوب بن ابراہیم، اسماعیل بن ابراہیم، عبد الرحمن بن اسحاق، عبد الرحمن بن معاویہ، حنظلہ بن قیس، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو یسر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ اللہ سے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض تھوڑا بہت معاف کر دے۔ محمد بن بشار، ابو عامر، شعبہ، عبد المالک بن عمیر، ربعی بن حراش،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرد مر گیا، اس سے کہا گیا تو نے کیا عمل کیا؟ اسے خود یاد آیا یا یاد دلایا گیا؟ کہنے لگا میں سکہ اور نقد میں چشم پوشی کرتا تھا اور تنگ دست کو مہلت دیتا تھا، تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ محمد بن خلف، محمد بن یحییٰ ابن ابی مریم، یحییٰ بن ایوب، عبید اللہ بن ابی جعفر، نافع، حضرت ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی حق کا مطالبہ کرے تو عفاف و تقوی کے ساتھ مطالبہ کرے، خواہ اس کا حق پورا ادا ہو یا نہ ہو۔ محمد بن معمل بن صباح، محمد بن محبب قرشی، سعید بن صائب، عبداللہ یامین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب حق سے ارشاد فرمایا، اپنا حق عفاف و تقوی سے لو، پورا ہو یا نہ ہو۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، شبابہ، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سلمہ بن کہیل، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے طریقے سے دوسروں کے حقوق ادا کریں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیع، اسماعیل بن ابراہیم بن عبداللہ، حضرت ابن ابی ربیعہ مخزومی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ان سے 30 یا 40 ہزار قرض لیا۔ جب آپ تشریف لائے تو سارا قرض ادا کر دیا۔ پھر نبی نے ان سے فرمایا، اللہ تمہیں گھر میں اور مال میں برکت دے۔ قرض کا بدلہ یہ ہے کہ پورا ادا کیا جائے اور شکریہ ادا کیا جائے۔ محمد بن عبد الاعلی، معتمر بن سلیمان، حنش، اکریمہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قرض یا حق کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس نے کوئی سخت بات کہی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ قرض خواہ کو مقروض پر غلبہ حاصل ہے یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دے۔ ابراہیم بن عبداللہ بن محمد عثمان ابو شیبہ ابن ابی عبیدہ ابی اعمش حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے دین کا مطالبہ کیا جو آپ کے ذمہ تھا۔ اس نے آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا، حتیٰ کہ یہ کہا میں تمہیں تنگ کروں گا ورنہ میرا قرض ادا کرو۔ آپ کے صحابہ نے اسے ڈانٹا اور کہا تجھ پر افسوس ہے، تجھے معلوم نہیں کہ تو کس سے گفتگو کر رہا ہے۔ کہنے لگا کہ میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق مانگنے والے کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے، اس کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ پھر خولہ بنت قیس کے پاس کسی کو بھیجا اور یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کھجور ہو تو ہمیں قرض دے دو، جب ہماری کھجور آئے گی تو ہم ادائیگی کر دیں گے۔ کہنے لگیں جی ہاں میرے والد آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راوی کہتے ہیں کہ خولہ نے کھجور قرض دی، پھر آپ نے دیہاتی کا قرضہ ادا کیا اور اسے کھانا کھلایا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ نے میرا حق پورا دیا، اللہ آپ کو پورا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ بہترین ہیں، وہ امت کبھی پاک نہ ہوگی جس میں ناتواؤں کمزور اپنا حق بغیر مشقت کے وصول نہ کر سکے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن محمد، وقیع، وبر بن ابی دلیلہ، محمد بن میمون بن مسیکہ حضرت شرید فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس قرض ادا کرنے کو ہو اس کا تاخیر کرنا اس کی عزت اور سزا کو حلال کر دیتا ہے۔ علی تنافسی کا قول ہے قرض سے مراد شکایت کرنا ہے اور سزا سے مراد قید کرنا ہے۔ ہدیہ بن عبد الوہاب، نظر بن شمیل، ہرماس بن حبیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے ایک مقروض کو لایا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اس کا پیچھا مت چھوڑو۔ پھر دن کے آخر میں میرے قریب سے گزرے تو فرمایا اے بنو تمیمی تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟
محمد بن یحییٰ، یحییٰ بن حکیم، عثمان بن عمر، یونس بن یزید، زہری، عبداللہ بن حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے مسجد میں ابن ابی حدرد سے اپنے قرضہ کا مطالبہ کیا جو ان کے ذمہ تھا، یہاں تک کہ ان دونوں کی آوازیں اتنی بلند ہوئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں سن لیں۔ آپ نے کعب کو آواز دی، انہوں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اپنے قرضہ میں سے اتنا چھوڑ دو، اور ہاتھ سے نصف کا اشارہ فرمایا۔ کعب نے کہا میں نے آدھا چھوڑ دیا۔ آپ نے اسے فرمایا اٹھو اور ادائیگی کرو۔ محمد بن خلف، یعلا، سلیمان بن یسیر، قیس بن رومی، سلیمان بن عزنان، علقمہ۔ حضرت قیس بن رومی کہتے ہیں کہ سلمان بن عزنان نے حضرت علقمہ کو تنخواہ ملنے تک کے لیے 1000 درہم قرض دیے تھے۔ جب ان کو تنخواہ ملی تو سلمان نے ادائیگی کا مطالبہ کیا اور ان پر سختی کی، تو علقمہ نے ادائیگی کر دی، لیکن یوں لگا کہ علقمہ ناراض ہوئے ہیں۔ پھر علقمہ کئی ماہ تک ٹھہرے۔ اس کے بعد سلمان کے پاس دوبارہ گئے اور کہا کہ مجھے 1000 درہم تنخواہ ملنے تک کے لیے قرض دے دیجئے۔ کہنے لگے جی ہاں، بڑی خوشی سے اے ام عقبہ، وہ سر بمہر تھیلی جو تمہارے پاس ہے لاؤ۔ وہ لائیں تو کہا سنیے اللہ کی قسم، یہ وہی آپ والے درہم ہیں جو آپ نے ادا کیے تھے، میں نے ان میں سے 1 درہم بھی نہیں ہلایا۔ علقمہ نے کہا اللہ ہی کے لیے تمہارے والد کی خوبی، تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیوں کیا تھا؟ سلمان نے کہا اس حدیث کی وجہ سے جو میں نے آپ سے سنی۔ فرمایا کون سی حدیث؟ آپ نے مجھ سے سنی۔ کہا میں نے آپ کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی دوسرے مسلمان کو دوبارہ قرض دے تو اسے 1 مرتبہ اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا حضرت ابن مسعود نے یہ حدیث مجھے اسی طرح سنائی۔ عبید اللہ بن عبد الکریم، ہشام بن خالد، خالد بن یزید، ابو حاتم، ہشام بن خالد، خالد بن یزید، ابو حاتم، ہشام بن خالد، خالد بن یزید۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے شب اسرا میں جنت کے دروازہ پر یہ لکھا دیکھا کہ صدقہ کا اجر
10 گنا ملے گا اور قرض دینے کا 18 گنا اجر ملے گا۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، کیا وجہ ہے کہ قرض دینا صدقہ دینے سے افضل ہے؟ جبرائیل نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات سائل کے پاس کچھ ہوتا پھر بھی وہ سوال کرتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا بغیر حاجت کے قرض نہیں مانگتا۔ ہشام بن عمار، اسماعیل بن عیاش، عتبہ بن حمید، یحییٰ بن ابی اسحاق، انس بن مالک، حضرت یحییٰ بن ابی اسحاق حنائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہم میں سے ایک مرد اپنے بھائی کو قرض دیتا ہے، پھر وہ اسے ہدیہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی قرضہ دے پھر وہ اسے ہدیہ دے یا جانور پر سوار کرے تو وہ سوار نہ ہو اور ہدیہ قبول نہ کرے الا یہ کہ ان دونوں کے درمیان قرض سے قبل بھی ایسا معاملہ رہا ہو۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عفان، حماد بن سلمہ، عبد المالک، ابو جعفر، ابی نضرہ، حضرت سعد بن اطول سے روایت ہے کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے 300 درہم چھوڑے اور عیال بھی چھوڑے، تو میں نے چاہا کہ یہ درہم اس کے عیال پر خرچ کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھائی اپنے قرضہ میں محبوس ہے تو اس کی طرف سے ادائیگی کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کی طرف سے تمام ادائیگی کر دی سوائے 2 اشرفیوں کے۔ ایک عورت 2 اشرفیوں کی دعوے دار ہے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ فرمایا اس کو بھی دے دو کیونکہ وہ برحق ہے۔ عبد الرحمن بن ابراہیم، شعیب بن اسحاق، ہشام بن عروہ، وہب بن کیسان، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے ذمہ ایک یہودی کے 30 ٹوکرے تھے، تو حضرت جابر نے اس یہودی سے مہلت مانگی، اس نے مہلت دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی کہ اس یہودی سے میری سفارش کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے یہ بات کی کہ اپنے قرضہ کے بدلے جابر کے درخت پر جو کھجوریں ہیں لے لے۔ وہ نہ مانا۔ پھر آپ نے اس سے کہا کہ جابر کو مہلت دے دے۔ اس نے مہلت دینے سے بھی انکار کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کے باغ میں گئے اور اس میں چلے پھرے۔ پھر جابر سے فرمایا،
کھجوریں کاٹ کر یہودی کا قرض ادا کرو۔ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واپس آنے کے بعد 30 ٹوکرے کھجوریں اتاریں اور 12 ٹوکرے مزید اتارے، تو حضرت جابر یہ بتانے کے لیے کہ کھجوروں میں برکت و اضافہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ موجود نہ تھے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جابر آئے اور بتایا کہ یہودی کا قرضہ بھی ادا کر دیا، اتنا باقی بھی بچ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب کو بھی یہ بات بتاؤ۔ حضرت جابر سیدنا عمر بن خطاب کے پاس گئے اور ان کو ساری بات بتائی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں چل پھر رہے تھے تو مجھے یقین ہو گیا تھا اس وقت کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ابو قریب رشدین بن سعد، عبد الرحمن، ابو اسامہ جعفر بن عوف، ابو انعم، ابو قریب، وکیع، سفیان، ابی انعم، عمران بن عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقروض سے روز قیامت قرضہ ادا کرایا جائے گا۔ اگر وہ قرض ادا کیے بغیر مر گیا تو 3 باتوں میں قرض لے تو ان کا قرض روز قیامت اللہ ادا فرمائیں گے۔ ایک مرد اللہ کے راستہ میں اس کی قوت کم ہو جائے تو وہ قرض لے کر قوت حاصل کرے، اللہ کے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے دوسرے ایک مرد کے پاس کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے پاس کفن دفن کے لیے خرچہ نہ ہو سوائے قرض کے۔ تیسرے وہ مرد جو بے نکاح رہنے میں اللہ سے ڈرے اور اپنے دینی خدشہ کے پیش نظر نکاح کر لے قرض لے کر۔